الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز سامعین گرامی و ناظرین گرام اور شرکائے کلاس، آج ہماری 7ویں کلاس ہے. اس میں ہم انشاءاللہ العزیز مخارج میں سے شفتان کے مخارج اور اس سے نکلنے والے حروف ہم پڑھیں گے. شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو دونوں ہونٹوں میں جو مخارج ہیں اور پھر اسی طریقے سے ان میں جو حروف ہیں وہ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ العزیز پڑھے جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے قدر تفصیل سے، لیکن بہرحال اپنے اس کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی سے حروف حلقی ادا کیے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی کچھ مشق کی ہے. تو جتنا زور ان کی ادائیگی پر دیا گیا ہے، امید ہے کہ ہمارے کورس کے شرکاء نے اس کی اتنی ہی پریکٹس اور مشق کی ہوگی. جبکہ اس سے پہلے حروف مدہ سے متعلق بھی یہ توجہ دلائی گئی تھی اور خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ اگر شرکائے کورس جو ہم نے حروف پڑھائے ہیں تو ان حروف کو قرآن مجید میں سے تلاش کریں کہ کہاں کہاں حروف مدہ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کی کم از کم کوئی 10 15 مثالیں قرآن مجید میں سے وہ تلاش کریں اور اپنی نوٹ بک میں وہ جمع کریں. تو یقیناً ایسا کر لیا ہوگا، نہیں تو ایک دفعہ دوبارہ بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. البتہ آج ہم شفتان اور اس کے مخارج اور اس کے حروف سے متعلق ہم پڑھیں گے. تو شفتان، شفت ہونٹ کو کہتے ہیں اور شفتان دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں. شفتان یا شفتین، تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ زبان دی، آنکھیں دیں، اسی طریقے سے ہونٹ دیے. تو گویا بولنے کے لیے ہونٹوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ خود ہونٹوں سے تو خود 4 ہی حروف ادا ہوتے ہیں اور 2 مخارج ہیں. لیکن چونکہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے نکلنے کی جو مین جگہ ہے وہ منہ ہے، جو منہ کہلواتا ہے وہ ہونٹ ہیں. اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان پر جو انعامات کیے ہیں اور جو توجہ دلائی ہے کہ اس کے جو ہے اس کی آنکھیں، اسی طریقے سے اس کا بولنا، اسی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، تو زبان اور ہونٹ، تو یہ اس کے انسان کے خود بھی جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے وہ پوچھ کے بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں شفتان دونوں ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں، اور 2 مخارج میں ایک مخرج تو خود دونوں ہونٹ ہی ہیں اور ہونٹوں کی جو مختلف کیفیات ہیں، مثلا آپس میں ملتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کی تھوڑی سی حالت تبدیل کرنے سے، کیفیت تبدیل کرنے سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں. اور ایک ایسا ہے مخرج کہ جو ہونٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے دانت ہیں ان کے ساتھ لگنے سے وہ حرف ادا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سا وہ مخرج ہے جو ہونٹ کے علاوہ کسی دوسرے مقام کے ساتھ یعنی دانتوں کے ساتھ لگنے سے جو حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہم پڑھیں گے. تو اس میں پہلے ہے نیچے والا ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر والے دانتوں کے کنارے.
نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے. اس سے ایک حرف ادا ہوتا ہے اور وہ حرف ہے فا. تو یہ فا اس سے ادا ہوتا ہے. یہ جو نیچے والا ہونٹ اور اسی طریقے سے سامنے والے اوپر کے دانت فا فا. تو فا کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سانس یعنی ہوا جاری ہوتی ہے. تو اس نوعیت کا یہ حرف کی ادائیگی ہے فا. تو آسان ہے، اس کو بہت زیادہ پریکٹس کی اور مشق کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مخرج جان لینے کے بعد اس کو یہاں سے ادا کیا جائے تو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے بچپن میں ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ان کے ان اعضاء میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آسانی سے اس کو ادا کر لیتے ہیں. فا. اچھا، اسی طرح اس کے بعد جو دوسرا اس کا مخرج ہے وہ ہے اسی کے اندر سے ہونٹوں کے ہی دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے. دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے دو حروف ادا ہوتے ہیں. اب یہ ایک ہی مخرج ہے، ہونٹوں کی کیفیت ذرا تبدیل ہوتی ہے. دو حروف ایسے ہیں، یعنی ایک ہم نے پڑھا تھا کہ شفتان میں دو مخرج ہیں، تو ایک تو ہو گیا، اس سے ایک حرف ادا ہوا. اب جو دوسرا مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی ہی مختلف کیفیات سے باقی پھر تین حروف ادا ہوتے ہیں. اس میں ساتھ اضافی کوئی اور عضو شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہونٹوں کی ہی اپنی ہی کیفیات ہیں. مثلا دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ان دونوں کے ملنے سے، پریس ہونے سے دو حروف ادا ہوتے ہیں. ایک ہے با اور ایک ہے میم. با اور میم دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب یہ ایک ہی مخرج ہے، ایک مخرج سے دو حروف ادا ہو رہے ہیں، لیکن میم کا جو ہے وہ با اور میم میں پھر فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کے اندر جو تری والا حصہ ہے، جو اندر والا حصہ ہے، تو اس حصے سے ادا ہوتا ہے، بحری سے، بحر والا یعنی تری. اور میم جو ہے یہ ہونٹوں کے باہر والے حصے سے، جو کہ خشکی والا حصہ ہے، اس سے ادا ہوتا ہے. اس کو بری بھی کہہ دیتے ہیں، بری چونکہ خشک کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے خشکی والا بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ بہت معمولی سا فرق ہے، با اور میم، اور اس کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی مشکل اور کوئی دقت بھی نہیں ہے. جو تیسرا حرف اسی مخرج سے جو نکلتا ہے وہ ہے، اس کی قدر جو ہے وہ توجہ سے مشق کرنی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی مشق کر لی جائے تو وہ ادا آسانی سے ہو جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، یعنی آپس میں ملانے کی بجائے
دونوں ہونٹوں کو صرف گول کرنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ حرف ہے واو۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اب عربی میں ان کی اصطلاحات ذرا مختصر ہیں، لیکن وہ سب لوگوں کے لیے اب ان اصطلاحات میں بہت زیادہ میں پڑھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے، واو۔ اس کو جب دونوں ہونٹوں کو گول، اس کو کہتے ہیں انضمام شفت ہے، انضمام ضاد کے ساتھ ہے انضمام۔ تو انضمام شفتان کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ واو ادا ہوتا ہے۔ اور وہ جو پہلے دونوں تھے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے اطباق شفت ہے، اطباق کہ دونوں کو آپس میں ملانے سے، طبق آپس ایک دوسرے کے ساتھ لگا دینے سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے، طبقا عن طبق، طے در طے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا یا رکھنا۔ تو اطباق شفتین سے وہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم۔ ان میں باریک سا فرق یہ ہے کہ با وہ ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو میم ہے وہ ہونٹوں کے باہر والے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہ واو یہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو فا ہے وہ دونوں وہ نیچے والے ہونٹ کے کا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگنا، ہونٹ کے اندرونی حصے کا، اس کو بطن الشفو السفلی یعنی نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ بطن، تو وہ جب اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، فا۔ اب یہ جو واو ہے یہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ باقی حروف کی تو ادائیگی آسان ہے، فا، با، میم۔ البتہ با کو بہت زیادہ سختی سے بھا کر کے نہیں پڑھنا، تو یہ جو اتنی باریکی میں جو ان دونوں ہونٹوں کا آپس میں ملنے کا بتایا گیا ہے تو وہ اسی وجہ سے تاکہ ان میں وہ لطافت اور نرمی جو حرف کی ہے وہ باقی رہے، بہت سختی نہ پیدا ہو۔ تو با کا گویا کہ جو نرمی والا حصہ ہے اس کے آپس میں ملنے سے بڑی نرم سی آواز پیدا ہوتی ہے، با۔ اگرچہ یہ حروف متشددہ میں سے ہے، حروف شدیدہ میں سے ہے، سختی والے حروف میں سے ہے، لیکن حروف کی سختی کوئی اس نوعیت کی سختی نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے باقی چیزوں کی کوئی جو ٹھوس قسم کی چیزیں ہیں ان کی سختی اس طرح کی نہیں ہے۔ آواز کے اندر معمولی سی ہی سختی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی با اس کو با کر کے نہیں ادا کرنا، میم، ام، اب۔ تو یہ واو، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عموماً بعض حتیٰ کہ جو قرآن مجید کے قرآنی قاعدے ہیں ان میں بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ غلطی کئی دفعہ نوٹ بھی کی گئی اور ان اداروں کو بھی نوٹ کروائی گئی، لیکن بسا اوقات شخصیات کے نام نہیں ہوتے پیچھے کہ یہ نورانی قاعدہ مرتب کرنے والے صاحب کون ہیں، تو وہ ادارے ہی آگے اپنے طور پہ اس کو نشر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں عموماً یہ غلطی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب حروف ہجائیہ کی پہلی تختی میں جب واو آتا ہے تو اس میں کچھ تو ایسے ہیں قاعدے، لیکن بہت کم ہیں کہ جن میں واو اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، واو پر زبر، پھر الف مد، اور پھر یہ واو ساکن۔ تو اصل یہی ہے۔ بعضوں نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے واو، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ عربی کا حرف ہے ہی نہیں، یہ والا جو ہے یہ عربی کا نہیں ہے۔
یہ اس طریقے سے جب لکھا جاتا ہے تو یہ فارسی کا بن جاتا ہے. تو عربی میں یہ حمزہ والا یہ والا جو ہے یہ آتا ہی نہیں ہے. یہ ہے عربی کا واو. تو پھر اس کو ادا کرتے ہوئے اس طرح ادا کریں گے واو. تو چونکہ ہونٹ اس پہ گول کرنے ہیں تو پہلی واو جو کہ متحرکہ ہے اور دوسری واو جو کہ ساکن ہے ساکنہ ہے، تو ان دونوں کو ادا اس طرح کریں گے واو. یعنی ہونٹوں کو آخر میں گول کر کے چھوڑ دیں گے لیکن اس پر مد ادا کی جائے گی. واو اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا جب یہ پڑھنا ہے. یعنی اس کا جو اسم ہے، اس کا جو نام ہے اس کا، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. باقی اس کے علاوہ ادائیگی میں واو یہ پڑھا گیا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس کو اتنا ہی اسی طریقے سے پڑھیں گے. مثلا واللہ و اتنا ہی پڑھا جائے گا اس کو. اس میں واو تو نہیں پڑھا جائے گا. تو واللہ اسی طریقے سے والسماء والطارق. تو اس طرح جو ہے وا کی ادائیگی جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً لکھنے والے اور بولنے والے پڑھانے والے بھی واو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو حروف ہجائیہ کے آخر میں جا کے جہاں پہ یہ واو آتا ہے تو وہاں پڑھانے والے واو تو واو نہیں ہے، یہ واو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ جو مد ہے، یہ مد جس طریقے سے میں نے حروف مدہ میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ الف یہ الف واو اور یا یہ تین حروف ہیں جن پر مدیں آتی ہیں. تو اسی مناسبت سے یہاں ایک قاعدہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر مد ہم نے پڑھی ہے. تو یہ باقی حروف کی ادائیگی میں بھی، ان کی تصحیح میں بھی اس طرح کی مدود اور بغیر مدوں کے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے جو حروف ادا کیے ہیں ان میں حروف مدہ علیحدہ کر دیں تو باقی حروف میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کسی حرف میں اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو یعنی دو حرف سے زیادہ نہیں نظر آتا. مثلا جو ہے وہ آپ آپس میں چلو اس بحث کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ رضی اس پر بات کریں گے. ابھی جو ہے وہ الجھنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اتنا ہی آج ہمارا یہ کافی ہے کہ اس میں ہم نے حروف شفتان ہم نے پڑھ لی ہے. لیکن اس کے ساتھ آج ہم مختصر سی مشق ہم سورہ اقرا کی جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے تو وہ کریں گے. تو اس کی طرف ذرا توجہ دیتے ہیں. ہم نے چند ابتدائی آیات جو ہے وہ مشق اس کی کر لی تھی، تو ابھی شروع سے ہی دوبارہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ میں دیکھیں حمزہ اور عین اور اسی طریقے سے واو ساکنہ جو مدہ ہے وہ، اور زال کی پیش جس طریقے سے بتائی گئی تھی یہ ساری اسی طرح ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن
رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى یہاں تک ہم نے اس سے پہلے مشق ہم نے کی ہوئی ہے ان آیات تک. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ابھی اگلی آیات میں تھوڑی سی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں ان کو. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت دونوں میں آپ دیکھیں یہ حمزہ ہے دونوں تو را درمیان میں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے اور حمزہ دونوں جو ہیں وہ باریک پڑھی جائیں گی اور اچھی خوبصورت لطافت کے ساتھ ان کو ادا کریں. أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نہیں بلکہ یہاں آگے آئے أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب ان پہ جو ہم دیر کر رہے ہیں جو ٹھہر رہے ہیں یہ نون کے احکام میں یہ قاعدہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان پہ اتنی دیر کیوں ٹھہر رہے ہیں اور اس پہ کس طریقے سے ہم ٹھہر رہے ہیں. البتہ اس آواز کو آپ ذرا پک کریں اور اس کے مطابق آپ ان بالکل ناک میں آواز بند نہیں کرنی. ان جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا بانس یا کنواں تو یہ جس طریقے سے آواز ہوتی ہے تو اسی طریقے سے یہاں بھی آواز کو یعنی کنواں کو کنوا نہیں پڑھتے بانس کو بانوں سے نہیں پڑھتے بلکہ وہ آواز ساکن کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ناک کی طرف لے جاتے ہیں. کچھ آواز ناک سے نکل رہی ہوتی ہے اور کچھ آواز منہ سے نکل رہی ہوتی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. تو یہ ہم نون کے احکام میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہاں آپ اتنا دیکھیں أرأيت إن كذب وتولى ابھی ہم نے پڑھی ہے آج ہی یہ حروف شفتان میں تو اس کی ادائیگی وتولى ہونٹوں کی گلائی سے اس کو ادا کرنا ہے. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم علم موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے علم عربی کے ساتھ ألم يعلم بأن الله ألم يعلم بأن الله يرى. يعلم بھی وہ ایک قاعدہ ہے اس پر بھی ہم بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. ألم يعلم بأن الله بأن یہاں یہ أرأيت إن كذب ان میں جو نون تھا وہ اور یہاں یہ جو نون آ رہا ہے يعلم بأن ان دونوں نونوں میں فرق ہے. وہاں پہ اخفا تھا ساکن تھا
اور یہاں پہ نون پر تشدید ہے، یہ پوری آواز ناک کے اندر چلی جائے گی، اس میں ساتھ آواز منہ سے نہیں نکلے گی، پوری آواز ناک میں چلی جائے گی۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں نَاصِيَةٍ تِن، تو یہ آواز یہ اسی طرح کی ہے جس طریقے سے ان کذبہ میں ہم نے ادا کی تھی، تو یہ اسی قاعدے کے تحت یہاں بھی آ رہی ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کاذبۃ ہے، یہ بھی وہی پیچھے والی دو زیریں ہیں اور نون کی آواز ہے، لیکن یہاں نون کی آواز پھر مختلف ہے، اس لیے کہ یہاں بھی جو قاعدہ آ رہا ہے وہ بھی نون کے احکام میں ہم پڑھیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، فلیدع نادیہ، فلیدع دال پر قلقلہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطع، پہلا تا باریک، تطع، تا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ یہاں اس آیت مبارکہ جو آخری ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، تو سب حضرات جو سنیں وہ تلاوت اس کے بعد سجدہ ادا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔